السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 7ویں جماعت کے نصاب میں شامل اپنی زبان کا چھٹا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے بی اماں۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی برابر کا حصہ لیا۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ محترمہ بی اماں کا نام اس سلسلے میں مثال کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ بی اماں کی ولادت میں معنی ہوتا ہے پیدائش 1852 میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام مظفر علی تھا۔ ان کا تعلق رئیسوں اور منصبداروں کے خاندان سے تھا۔ یہ خاندان امروہہ کا رہنے والا تھا۔ 1857 میں اس خاندان نے طے کیا کہ اگر دہلی اور میرٹھ کی طرح امروہہ میں بھی آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی تو ہم انگریز حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی حکومت قائم کر لیں گے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ بی اماں کے خاندان میں ہمیشہ سے اپنے وطن سے محبت پائی جاتی تھی۔ بی اماں نے بچپن ہی سے ملک کی تباہی دیکھی تھی اور انگریزوں کے مظالم کی داستانیں بھی بزرگوں سے سن رکھی تھیں۔ اس کے نتیجے میں انگریز حکمرانوں سے انہیں نفرت ہو گئی۔ شوہر کے انتقال کے بعد بچوں کی نگرانی ان کے سپرد ہوئی۔ محمد علی 2 سال کے تھے اور شوکت علی کچھ بڑے تھے۔ بی اماں نے ان دونوں بھائیوں کی تربیت اس ڈھنگ سے کی کہ آگے چل کر محمد علی اور شوکت علی نے انگریز حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ بی اماں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنا زیور بھی رہن کر رکھ دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دونوں بھائی انگریزوں کی ظالم حکومت کے خلاف جدوجہد کریں اور ان کی مبارک خواہش پوری۔ جدوجہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کریں۔ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی، جو علی برادران کے طور پر جانے جاتے ہیں، انہوں نے قلم اور زبان کے ذریعے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی۔ بی اماں برابر اپنے بچوں کے ساتھ رہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ جب علی برادران جیل میں ڈال دیے گئے اور کچھ لوگ انگریزوں سے سمجھوتے کی بات کرنے لگے تو بی اماں نے کہا، گورنمنٹ یہ جان لے کہ اپنی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اگر وہ علی برادران کی کسی ایسی بات کا اقرار کر لیں گے جو ان کے مذہبی احکام یا ملکی فائدوں کے ذرا بھی خلاف ہو تو مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک میرے قلب کو اتنی مضبوطی اور ان سوکھی جھریاں پڑے ہاتھوں میں اتنی طاقت دے گا کہ میں اسی وقت ان دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ بی اماں کے اس بیان سے ان کی حوصلہ مندی، جرات، مذہب اور وطن سے گہری محبت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ مارچ 1924 میں بی اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں امروہے سے فوراً رامپور لایا گیا۔ علی برادران اپنی ماں سے ملنے کے لیے رامپور آئے لیکن انگریز حکومت نے انہیں ریلوے اسٹیشن پر روک دیا۔ جب اس کی خبر بی اماں کو ملی تو وہ خود بیماری کی حالت میں اسٹیشن آ گئیں اور اصرار کیا کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ مجبوراً ان کو دہلی لایا گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہندوستان کی آزادی اور ہندو مسلم اتحاد کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آخر بی اماں اسی خواہش کو لیے ہوئے 13 نومبر 1924 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بی اماں کے پیغام کو کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں الفاظ معنی۔ جدوجہد کا معنی ہے شدید اور لگاتار کوشش۔ ولادت کا معنی ہے پیدائش۔ منصبدار کا معنی ہے عہدیدار۔ مظالم یہ ظلم کی جمع ہے، زیادتی کرنا، ستانا کے معنی میں ہے۔ سپرد کرنا اس کا معنی ہے حوالے کرنا۔ تربیت اس کا معنی ہے پرورش۔ رہن اس کا معنی ہے گروی، کسی چیز کو دوسرے کے پاس پیسہ لے کر کچھ مدت کے لیے رکھنا۔ اقرار کا معنی ہے ماننا، تسلیم کرنا۔ جرات کا معنی ہے ہمت۔ اتحاد کا معنی ہے ایکا، میل جول۔ نگرانی کا معنی ہے دیکھ بھال، حفاظت۔ سوچیے اور بتائیے بی اماں کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ سوال نمبر 1 کا جواب ہوگا کہ بی اماں کا تعلق رئیسوں اور منصبداروں کے خاندان سے تھا۔ دوسرا سوال ہے بی اماں کے خاندان میں وطن سے محبت کس بات سے ظاہر ہوتی ہے؟ سوال نمبر 2 کا جواب ہوگا 1857 میں اس خاندان نے طے کیا کہ اگر دہلی اور میرٹھ کی طرح امروہہ میں بھی آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی تو ہم انگریز حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی حکومت قائم کر لیں گے۔ اس سے اس خاندان میں وطن سے محبت کرنا یہ ظاہر ہوتا ہے۔
اس کے بعد ہم دیکھیں گے سوال نمبر 3، انگریزوں سے سمجھوتے کی بات پر بی اماں نے کیا کہا تھا؟ بی اماں نے بے باک انداز میں کہا تھا، گورنمنٹ یہ جان لے کہ اپنی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اگر وہ یعنی علی برادران کسی ایسی بات کا اقرار کر لیں گے جو ان کے مذہبی احکام یا ملکی فائدوں کے ذرا بھی خلاف ہو، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک میرے قلب کو اتنی مضبوطی اور ان سوکھے جھرریاں پڑے ہاتھوں میں اتنی طاقت دے گا کہ میں اسی وقت ان دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ سوال نمبر 4 دیکھ لیں، شوہر کے انتقال کے بعد بی اماں نے اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کی؟ شوہر کے انتقال کے بعد بچوں کی نگرانی ان کے سپرد ہوئی۔ محمد علی 2 سال کے تھے اور شوکت علی کچھ بڑے۔ بی اماں نے ان دونوں بھائیوں کی تربیت اس ڈھنگ سے کی کہ آگے چل کر محمد علی اور شوکت علی نے انگریز حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ سوال نمبر 5، علی برادران بی اماں سے ملنے رامپور گئے تو انگریزوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انگریزوں نے انہیں اپنی ماں سے ملنے نہیں دیا، یعنی انہیں اسٹیشن پر ہی روک دیا۔ انگریز حکومت نے انہیں ریلوے اسٹیشن پر روک دیا۔ سوال نمبر 6، بی اماں کی آخری خواہش کیا تھی؟ بی اماں کی آخری خواہش یہ تھی کہ وہ ہندوستان کو آزاد اور ہندو مسلم اتحاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ مشق مکمل ہوئی، اب ہم دوسری مشق دیکھتے ہیں۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیے: آزادی، غلامی، نفرت، محبت، اقرار، انکار، رئیس، غریب، اور شروع، ختم، مبارک، منحوس۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے: بزرگ، اسرار، تربیت، رخصت، حوصلہ، خواہش۔ تو آپ جملے بناتے جائیں ان لفظوں پر اور ان کا کوئی نہ کوئی مفہوم نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی مشق ہم دیکھتے ہیں، خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے بھریے۔ مولانا محمد علی جوہر کی والدہ بی اماں کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ بی اماں کا تعلق رئیسوں اور امیروں کے خاندان سے تھا، رئیسوں اور منصبداروں کے خاندان سے تھا۔ اور نمبر 3 میں ہم دیکھیں گے، انگریزوں کے مظالم کی داستانیں بھی بزرگوں سے سن رکھی تھیں۔ یہ جو ہے یہاں مولانا محمد علی جوہر کی والدہ بی اماں کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ بی اماں کا تعلق رئیسوں اور منصبداروں کے خاندان سے تھا۔ انگریزوں کے مظالم کی داستانیں بھی بزرگوں سے سن رکھی تھیں۔ علی برادران نے قلم اور زبان کے ذریعے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی۔ انگریز حکومت نے انہیں ریلوے اسٹیشن پر روک دیا۔ ہندوستان کی آزادی اور ہندو مسلم اتحاد کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ عملی کام، اس سبق میں ایک مرکب لفظ ہے منصب دار ہے، جس کے معنی ہے عہدے دار۔ اس طرح لفظوں کے آگے دار لگا کر 5 نئے الفاظ بنائیے۔ آسان ہے، آپ بنا سکتے ہیں، جیسے مالدار، مال والا ہو گیا، اور کماندار جس سے کوئی آرڈر دیا جاتا ہے، کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے فوج میں، تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیں، بی اماں کے بارے میں چند جملے لکھیے۔ تو آپ بی اماں کے بارے میں چند جملے لکھ لیں، سبق پڑھ کر کے آپ یہ جملے لکھ سکتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ سبق بی اماں اور ان کے 2 بیٹوں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے ایثار و محبت اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ یعنی یہ سبق پڑھنے سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے اس کے پڑھنے سے؟ کہ بی اماں اور ان کے دونوں بیٹوں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے ایثار یعنی قربانی اور محبت اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ تو ان کی قربانی پتہ چلتی ہے کس طریقے سے انہوں نے وطن کے لیے جد و جہد کی، اور کیا بولتے ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے کس طرح سے قربانی دی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں، یہ سبق تو مکمل ہوا، اور ابھی کچھ نکات اور ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ اس سبق کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ بی اماں اپنے ملک کی آزادی کے لیے کتنی فکر مند تھیں اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ بی اماں کا بیماری کی حالت میں اپنے بیٹوں سے ملنے خود اسٹیشن پہنچ جانا ان کی جرات مندی کا پتہ دیتا ہے۔
مسلمانوں کی تاریخ میں خلافت کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں بادشاہت نہیں ہوتی، یہاں حکمراں کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ کے معنی جانشین یا نائب کے ہیں۔ خلیفہ اپنا حکم نہیں چلاتا، وہ زمین پر خدا کا نائب ہوتا ہے، اس لیے خدا کا حکم چلاتا ہے، اسی کو خلافت کہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ان کا لنک مل جائے گا، آپ وہاں سے ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔